توڑے تانے بھی سہ توڑے مولوی کھوایا ملہ کھوایا درویش کھوایا اور جڑے توڑے زمانہ جملے آندے سن سارے کھوائے توڑے کلوں جناب چور کھوایا بیمان کھوایا خائن کھوایا جے سیکل لئیے تے کتھو آئیے جے موٹر سیکل آیا تے کتھو آیا جے گڈی آئیے تے کتھو آئیے تو بادشاہ وقت صدر وقت جڑا پاکستان ہے انہوں گڈیاں ملیاں سرکاری تو انہیں کوئی اعتراض نہیں انہوں جناب سرکاری تنخواہ ملی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں کسے محکمے توڑا پتر بھرتی ہو گیا فوج دے اندر انہوں کار تے پلاٹ ملیا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں کسے کمپنی توڑا بچہ بھرتی ہویا ہے موٹر سیکل تے کار ملی ہے پورے علاقے اندر چکر چاہ جناب مارن واسطے سیل کرن واسطے تے تسی فخر نہ دو بچے نو اے مل گیا ہے بچے نو اے مل گیا ہے انہوں کمپنی نے کار دے چھڑیے جی عالم آیا ہے مدرسے اندر جی انہیں موٹر سیکل کار خریدیے تو ہاڑے نہ رابطے واسطے توڑی خوشیاں جان لی توڑے غمیاں جان لی جناب دوستہ مدرسے دے بچیاں دے والدین دے خوشی غمی اندر جان لی جدوں ایک مدرسہ بن جانا ہے اس ویلے ہزاراں بندے اس مدرسے نال جڑ جاندے نے ہماری جماعت کا فخر جماعت کی معروف شخصیت فضیلت الشیخ ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے تو میں جو پنڈال میں موجود ہمارے بزرگ ہیں دوست ہیں ان سبھی سے گزارش کرتا ہوں انتہائی دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں شاہ صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے مفصل خطاب فرمائیں گے آپ ان کا دل جمعی کے ساتھ محبت سے خطاب سماعت فرمائیں اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں ترجمان مسلک حق اہل حدیث ہمارے مسلک ہماری جماعت کی شان حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا شاہ صاحب سے الحمدللہ یہ ہمارا بچیوں کا جامعہ ہے یہاں ہمارے اس جامعہ میں ترجمۃ القرآن ناظرہ قرآن کریم کی کلاس اور وفاق المدارس کا کورس الحمدللہ باقاعدہ سے یہ کلاسیں ہماری چل رہی ہیں ابھی یہ 2 دن پہلے وفاق المدارس کا الحمدللہ رزلٹ آیا ہے اس جامعہ کی ہماری 24 طالبات نے امتحان دیا تھا الحمدللہ ان میں الحمدللہ 21 طالبات نے ممتاز حیثیت سے اور کچھ ہماری بچیوں نے جید لیول کا جو ہے نا وہ نمبر حاصل کیے ہیں 3 ہماری طالبات تھیں جو کسی وجہ سے اپنے دیگر دوسری تعلیم کی وجہ سے وہ امتحان میں شرکت نہیں کر سکیں وہ انشاءاللہ اسی سپلیمنٹری جو ہمارا ایگزام ہوگا اس میں وہ شامل ہوں گے تو یہ ہماری وفاق المدارس کی 24 طالبات تھے اور الحمدللہ اس سال یہ ہمارا بچیوں کا سنٹر بھی تھا سائیوال سے 91 سے اور دیگر چکوک سے یہاں بچی امتحان دینے کے لیے آئی تھی تو میں تو الحمدللہ گاہے بگاہے یہ بات خطبوں میں دروس میں جمعۃ المبارک میں یہ کرتا رہتا ہوں تو میں یہ شاہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ کم از کم یہ ہماری ترجمانی کرتے ہوئے اس اپنے جامعہ سے اپنی آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے عید کے خطبے میں بھی جمعے کے خطبات میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کم از کم ایک بچہ ایک بچی آپ اس جامعہ کے لیے وقف کریں تاکہ ہم اس نسل نو کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں تو یہ میں اپنے سرپرست اور جماعت کی آن اور شان جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش بھی کروں گا جو بھی آپ کا موضوع سخن ہے آپ اس پہ گفتگو فرمائیں اور میں اسی گزارش کو بھی جو ہے نا وہ ہمارے بزرگوں کے سامنے دوستوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس داخلے میں اس جامعہ کی آبادی کے لیے اپنے کچھ وہ بولیں تاکہ شاید انشاءاللہ یقینی بات ہے کہ آپ کی بھی اس بات کا وزن بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے جامعہ میں مزید رونق ہوگی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی ماں اور بہن، جڑی آج مبارکہ خطبہ مسنونت پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا تشریف آوری دے مقاصد نو بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان تے کہ انہاں دے اندر ایک رسول انہاں چو ہی مبعوث فرمایا۔ رسول کیوں بھیجا ہے اور کس واسطے بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ میرا پیغمبر جائے اور اس قوم تے انہاں لوگاں تے قرآن دی آیات دی تلاوت کرے۔ اور دوسرا مقصد وَيُزَقِّيهِمْ، انہاں دا تزکیہ کرے، انہاں دے دل نو پاک کرے۔ ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی۔ ظاہری پاکیزگی، طہارت، غسل، صفائی، ستھرائی، ایک ایک چیز نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ بلکہ نماز لئی جتھے نماز فرض کیتی ہے اتھے 5 دفعہ وضو بھی فرض کیتا ہے، اور وضو اندر صفائی دیکھ لو کہ انسان دے ناک نو، منہ نو، ہاتھ اور پیراں نو، ایک ایک چیز نو صاف کرن دا حکم دیتا ہے۔ پھر غسل دے طریقے، احکامات بیان فرمائے، پھر لباس نو صاف ستھرا خوشبودار رکھنے دا مسائل اور احکام بیان فرمائے۔ سر تا پاؤں ایک ایک چیز نو دھومن، پاک اور صاف رکھن دے احکامات رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ یہ ہے ظاہری طہارت، ظاہری پاکیزگی۔ گھر دے صفائی دے احکامات بھی بیان فرمائے، برتناں دے صفائی دے طریقے اور گر کی امت نو سکھائے۔ جویں کھان دے برتناں نو ڈھانک کے رکھنا رات نو وہ طریقہ بھی سمجھائے، اور جس قسم دے برتنچ کھانا ہے اور جس قسم دے برتنچ نہیں کھانا وہ مسائل بھی بیان فرمائے۔ یعنی ظاہری ہر قسم دی طہارت، تزکیہ آپ نے امت نو سکھائے۔ اس تو بعد سی باطنی
بیماریاں اور باطنی نقائص جڑے نہ دا تعلق اندر دے نالے وجود دے نالے دل نالے جد وچ غصہ ہے بغض ہے کینے چغلی غیبت شرک بدعت خرافات عقیدے دی خرابی چوٹ حسد جتنیاں بھی بیماریاں اندر دیاں سن انہوں بھی آپ نے پاک اور صاف کرن دے حکم بھی دیتا گر بھی دسے طریقہ بھی بیان فرما یہ ہے وَيُذَكِّيهِمْ اگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب اور سنت دی تعلیم بھی آپ نے دی تھی پہلے فرمایا آیات نو پڑھے اگے ہے کہ آیات نو قرآن نو سنت نو امت نو سکھایا اور درمیان ہے وَيُذَكِّيهِمْ کی تزکیہ فرمایا یعنی آپ نے جتنا تزکیہ کیتا ہے جتنا قوم نو پاک کیتا ہے ظاہری اور باطنی وہ دو چیزاں نال قرآن پڑھ کے کتاب اور حکمت دی تعلیم دے کے یہ چار مقاصد رسول اللہ نے اس آیت بیان فرمائے اگر تسی غور کرو گے تے چاروں مقاصد نو اگر ایک مقصد بیان کیتا جائے ایک جملے ایک لفظ بیان کیتا جائے کہ نبی علیہ السلام کس لئی تشریف لے آئے کہ کتاب و سنت دی تعلیم گاما بنان لے یہ چارے مقاصد اکٹھے ایک جملے کہ آپ دی زندگی دا مقصد نبوت دا مقصد تعلیم سی اور تعلیم کس دی یتلو علیہم آیاتی تعلیم کس دی وَيُذَكِّيهِمْ کس نو پڑھانا سی یعلمہم الکتاب والحکمہ گویا آپ مدارس بنان لئی ہی تشریف لے آئے اور مدرسے دی ہی بنیاد رکھی مکہ پاک جو بیخلو دار ارقم دی بنیاد رسول اللہ نے رکھی مدینہ پاک جو بیخلو تشریف لے آندیاں ہی آپ نے اصحاب صفہ لئی ایک جگہ مختص فرمائی جتھے صحابہ بیٹھ گئے سن اس چبوترہ آج بھی محفوظ ہے اور موجود اور اس مدرسہ رسول نو جنت قرار دیتا گیا ہے دنیا جی ما بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ یعنی جس مدرسے دی بنیاد رسول اللہ نے رکھی ہے اس نو دنیا ہی جنت قرار دیتا وہ ٹکڑا جنت ہے جد وچ رسول اللہ نے پڑھایا ہے تے صحابہ اکرام نے پڑھے اور ویکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب دی جڑے صفہ چ بہندے سن پڑھدے سن انہاں دی کس قدر عزت فرمائیے اور انہوں دی تکریم فرمائی جڑا پہلا یہ مدرسہ سی اسلام دا دین دا شریعت دا جس دی بنیاد رسول اللہ نے رکھی ان دا نظام خرچ اخراجات دا ایویں مشکل نہ چلدا سی جویں ہن کوئی بھی مدرسہ ہوئے وہ فنڈنگ دی کمی کبھی کبھار ہوندی ہے آزمائش ہوندی تے یہ شروع تو لے کے آج تک لیکن کوئی مدرسہ آج تک فنڈ دی پریشانی تو بند نہیں ہویا تنگی آ جاندی ہے لیکن بند نہیں ہویا اس دا فیض ہمیشہ جاری رہا ہے جے بنیاد اس دی خلوص سے رہی ہے نیت صاف رہے امانت داری رہے اللہ والوں ایسی برکت ہوندی ہے کہ ایسے سے ان مدارس جو ہیرے اٹھتے اور نکلتے ہیں کہ دنیا ایک تبدیلی لے آندے
دیکھ لیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب صفہ 70 صحابہ نے سارے مسجد نبوی پڑھ دے نے تے انہاں پتہ ہے شیڈول کی بنایا کہ کچھ صحابہ طلباء اصحاب صفہ وہ چلے جان اور ادھے پڑھتے رہے۔ پہلے مدرسہ رسول کس طرح چلے، ادھے کلاس پون حضور کو بیٹھن، حضور دی زیارت دیدار تے پڑھن، اور کچھ جا کے مزدوری کرن، سارا دن جنگل پھر کے لکڑیاں چنن تے لکڑیاں کٹھیاں کرن۔ صحابہ کرام لکڑیاں کٹھیاں کر دے، شام نو مدینے لے آندے تے منڈی چ او لکڑیاں آ کے ٹال تے رکھ کے ویچ دے، تے جڑے پیسے انہاں نو مل دے نا وہ خود بھی تے جڑے باقی صحابہ پڑھ رہے سن انہاں تے آ کے شام نو خرچ کر دے۔ یعنی سپیشل مزدوری کرنا تاکہ مدرسہ چلے، سپیشل کاروبار کرنا تاکہ مدرسے لئی میرا کاروبار وقف ہو جائے، اور اس نال یہ طلبائے دین قرآن اور حدیث پڑھتے رہے اور میرے لئی ذخیرہ آخرت بن گئے۔ ادھے طلباء پڑھ رہے نے، ادھے طلباء کم کر رہے ہیں کہ جنی مزدوری لبدی ہے شام نو اپنے لئی تے اپنے ساتھیاں لئی کھانے دا انتظام کر، تے جتنا دن جو رسول اللہ نے پڑھایا ہوندہ ہے وہ شام نو مزدوری کرنا لے صحابہ نو پڑھا دیں دے، تے اگلے دن اے جڑے آج نہیں نہ گئے اگلے دن اے لکڑیاں چڑھن نو جان دے۔ اینج صحابہ کرام نے پڑھے، اینج پہلا مدرسہ جڑا ہے قرآن اور حدیث دا اس طرح چلے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رحمت فرمائی ہے کہ اس مدرسے جو عظیم شخصیات نکلیا نے، اور سب تو بڑے محدث امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہاں سب تو زیادہ پیغمبر دی حدیث نو بیان فرمایا، وہ چند سال ہوتے رہ کے پڑھے نے۔ پھر ایک وقت آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان لگے، اے ابو ہریرہ جدوں کوئی مسئلہ درپیش ہوندہ ہے تسی حدیث سنان دے ہو، تے آپ نے فرمایا کہ تسی کم کاجی مصروف رہندے سو، تے ابو ہریرہ اپنے پیٹاں تے پتھر بن کے رسول اللہ کو بیٹھ کے پڑھدا رہندا سی۔ نبی علیہ السلام دا مدرسہ اس طرح چلے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مدرسے دے طلباء نو اپنی ذات تے اور اپنے خاندان آل رسول اہل بیت دی ذات تے کھلانے پلانے ترجیح دیتی۔ تسی حیران ہو، ایک پاسے سیدہ فاطمہ الزہرا نے، ایک پاسے سیدنا علی شیر خدا نے، ایک پاسے آپ نے نواسے حسن و حسین اور نواسی ام کلثوم ہے، اور دوسرے پاسے اصحاب صفہ نے۔ ایک پاسے کون نے؟ توجہ ہے تو اڈی بچیاں دی توجہ تو نہیں ہونی، یہ تو مجبوراً بیٹھے نے تسی ہاں دور بیٹھے ہو جا کے کرسیاں تے اللہ تو انہوں کرسیاں پکیاں تو اڈی رکھے کوئی لے نہ لوے۔ ذرا توجہ میرے آ رہے کہ ایک پاسے 5 ہستیاں نے، رسول اللہ دی اپنی ذات، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین اور انہاں دی بہن سیدہ ام کلثوم، یہ 6 ہستیاں ایک پاسے موجود ہیں، اور دوجے پاسے طلبائے اصحاب صفہ موجود ہیں۔ تے کھانے دی ضرورت ہے ان طلباء نو بھی اور رسول اللہ دی آل نو۔
ضرورت ادھر بھی ہے ضرورت ادھر بھی. ہن چاہیے سی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنے نواسن کھواندے، پہلے اپنی بیٹی اور دماد نو دیندے، پہلے اپنی بیٹی دی اولاد نو دیندے، پہلے اپنی ذات نو ترجیح دیندے، پھر طلباء دین وال توجہ فرماندے. اسی تے ہن بھی کہنے کہ پہلے خیش اور بعد ہی درویش، یعنی درویش اسی طلبان سدتے ہیں نا دین دے طلبان. لفظ بھی بڑا چنے ہوئے ہے درویش. چلو یہ وضاحت نہیں جانتا، یعنی پہلے خیش تے پھر درویش. کی مانا کہ درویش طلباء بعد نے، پہلا اپنا خیش، اپنا قبیلہ، اپنا پیٹ، اپنی اولاد، اپنے بچے بعد ہی طلباء نے. میں عرض کرنا کہ اگر ایک مدرسے نو چلان لئی صرف ہر ماں اور بہن اور بیٹی جدوں بھی آٹا گنے نہ ایک مٹھ طلباء دی آٹے دی وکھری کر دے وے تے مدرسہ بند ہی نہیں ہو سکتا. ہر ماں اسے بھی پڑھے ہے، مدرسے پڑھے ہے، یقین جانو ماواں بہناں بیٹیاں پہلی روٹی پہلا پراٹھا طلباء دا لاندیاں سے، پھر اگو اپنے گھر دے بچیاں دا شروع کر دیا سے. اسی منگدے رہے ہیں مدرسے رہ کے. ہن تے مدرسے پکدا ہے نا، اس ویلے مدرسے والے بالٹیاں چک کے چھگیراں چک کے تے ہر گلی ہر گھر جاندے سے. اور میں خود جاندا رہا بھیرے شہر جامعہ بوگوی جیڑی مسجد شیر شاہ سوری نے بنائی ہے، بڑی مشہور ہے بھیرے شہر. اس مدرسے تقریباً میں ایک سال تقریباً شعبہ حفظی پڑھے تو روزانہ منگن جاندے سے. بڑے مشہور محلے سن، پیرا والا محلہ، پراچے والا محلہ، کھوجے والا محلہ. انہاں محلیاں چو جا کے روٹیاں منگدے سے تے بالٹی دے وچ کوئی دال پاندا سی، کوئی ساگ پاندا سی، کوئی گوشت پاندا سی، سارا مکس کر کے یہ جا کھانا بنتا سی جیڑا آج تک ذائقہ پھر دوبارہ لبھیا ہی نہیں. لیکن میں طلبان کیا کرنا کہ اس طرح 6 7 8 سال دال کھانی ہوندی ہے، پھر دال منگو بھی تے کوئی نہیں دینا. انہوں سپیشل لوگ نے باسی آندے پہندے دال پکے آئے، باسی گوشت کھا کھا کے تھک گئے. تے یہ رحمت تے نعمت ان تکلیفاں تو بعد ہوندی. مدارس دے طلباء نو اپنی اولاد تو ترجیح دینا پائے گا. دیکھ لو اگر ایک بندے نو اللہ نے اولاد نہیں دیتی تو مدرسے دے ایک طالب علم دا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اگر ایک بندے نو اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہے تو ایک مدرسے دے طالب علم نو بیٹا نہیں بنا سکتا. اللہ 2 دین تے بھی تے قادر سی نا، یہ 2 دے چھڑ دا تے 2 دا خرچہ پورا کرنا سی. یہ 3 دے چھڑ دا 2 ہیں تے تیسرا بچہ، یہ 3 ہیں تے چوتھا مدرسے دا بچہ. اگر ہر بندہ ہر گھر تہیہ کر لوے کہ جتنا میرے ایک بیٹے دا خرچ ہے اتنا خرچ میں مدرسے لئی کمانا ہے. پڑھو نا سیدہ اماں خدیجہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کی آندیا سن کہ محبوب جی تسی تے لوگاں لئی کمان دے ہو، دوجے لئی کمانا کمال ہے، دوجے دا بوجھ چکنا کمال ہے، اپنے لئی کمانا تے اپے ہی کھانا یہ تے حیوان بھی کر دے. تسی مجھا کے پٹھے سوٹ کے ویکو ہر مجھ دی خواہش ہوندی ہے کہ دوجی نہ کھاوے تے میں کھاؤ. وہ منہ مار دیئے تے پٹھے چارہ چک کے اپنے اگے سٹ لیں دی. کسی بھی جانور بھی کچھ دی کوشش ہوندی ہے کہ میں کھاواں تے دوسرے نہ کھاوے. انسان دی خواہش ہونی چاہیے کہ میں بھکا رہ جاواں دوسرا کھا لو. یہ انسانیت ہے. ہن دیکھ لو ایک پاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین، سیدہ امہ کلثوم نے، دوجے پاسے طلباء دین نے. تو سیدہ امہ فاطمہ نے کی فرمایا سی حدیث صحیح البخاری اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے کو چکی پی پی کے میرے ہتھاں تے چھالے پہ گئے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو جاندن تے مشکیزہ پانی دا بارو بھر کے لے آندن تے انہیں موڑیاں تے نشان پہ گئے تے سانے غلام دے چھڑو. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اے فاطمہ جڑے طلباء مدرسے اصحاب صفہ پڑھ دن تے مسجد رہن دن انہوں نے کھان دے واسطے روٹی نہیں لب دی تے اپنی بیٹی نے غلام دے چھوڑا.
تسی چکی پیا کرو تے مشکیزہ بھر کے علی لے آیا کرے، اپنی مشقت آپ برداشت کرو، میں غلام بیچاں گا تے جڑے پیسے آئے میں طلبائے دین تے خرچ کروں گا، اپنی آل تے نہیں خرچ کروں گا۔ تو یا رسول اللہ ساڑھے لئے کی ہوگا، میں تھک جانے ہیں۔ فرما 33 واری سبحان اللہ پڑھو، رات نو سومن لگیا تے 33 واری الحمدللہ تے 34 واری اللہ اکبر پڑھو تے اللہ دین دی تھکاوٹ نہ دور کر دے گا۔ اہل بیت وظیفہ کرن تے طلبائے دین کھانا کھاؤ۔ فرمایا تسی وظیفے تے گزارا کرو، تاں پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب نے اپنے جان دے مقاصد نو پورا کیتا ہے، گمراہ ترین قوم نو سمجھایا اس قرآن دے ذریعے، پڑھایا قرآن، حفظ کروایا قرآن، ناظر پڑھایا قرآن، کتاب و حکمت دی تعلیم دیتی ہے، سمجھایا علم بخشے ہے۔ قرآن دی آیت مبارکہ ذرا توجہ کیجئے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی علیہ السلام جڑا پہلا مدرسے دا قیام فرمایا ہے، 70 طلباء دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہاں نو نبی علیہ السلام نے اپنی ذات دے بھی کھان اندر پین اندر ترجیح دیتی ہے، حضرت علی دی بھک ہوتے بھی ترجیح دیتی ہے، سیدہ فاطمہ انہاں دی اولاد دے ہوتے بھی طلباء دین کو ترجیح دیتی ہے۔ یاد رکھی اپنی اولاد نالوں کتنے پکیزہ لوگ نے جڑے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور کتنے پکیزہ لوگ نے جڑے انہوں قرآن پڑھا رہے ہیں، اور کتنے خوش بخت وہ لوگ نے جڑا انہاں تے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد نو ادھر لے آؤ، قرآن والحدیث پاک وال لے آؤ، اللہ دی رحمت ہے دنیا اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، محبوب جی اے جناب من بھوک نے ستایا ہویا ہے، پڑھ رہے ہیں صحاب صفہ دے اندر، طلباء دین دے اندر۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ نو نال لیا ہے، اپنے گھر لے گئے، ازواج مطہرات کو پوچھ دینے کھان لی کوئی پین لی کوئی چیز موجود ہوئے، فرما محبوب جی کوئی شے بھی نہیں۔ آپ نے فرما کوئی چیز تے ہوئے گی، سجدہ کناد اماں جی عائشہ۔ ہاں شاباش شاباش، بارش آئی ہے تسی تے ٹھیک ہو نا ماشاءاللہ۔ ہاں تو تسی اماں جی دا نام آیا دیں چپ کر کے بیٹھے ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ۔ شاباش، جلسے دا مول بنا ہوتا کہ مگروں علماء آون، میں تو ان سیدھا کرنا آیا بات، تو سیدھے ہو جاؤ گے تو پچھو علماء دا خطابات شروع ہو جان گے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ، سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ۔ اگر میں تقریر نہ بھی کرانا یہ نہ لئی رکھا تے تسی رضی اللہ تعالیٰ نہ حق کہندے رہو تے گھنٹہ اسی چی رویے تے پھر بھی میرے آن دے انشاءاللہ مقصد پورا ہو گیا۔ ہاں اتنی عقیدت اظہار کرو نا، سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو نہ لئیے دل نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے، سکون آ جاندہ ہے، اطمینان آ جاندہ ہے، ایویں سمجھو دل اندر سکون آ جاندہ ہے، پوری مجلس اندر بہار آ جاندی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ۔ ہاں شاباش، اے جڑے بزرگ لین ور بیٹھے تُس رضی اللہ تعالیٰ نہ کیوں نہیں آندے، تُس سارے مہمان تھے ہے وہ تو آنوں جڑی چاہے کرسیاں دیتھی آنا، یہ تو تقاضا ہے کہ تم اچھی کہنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ ہاں رضی اللہ تعالیٰ نہ اتنا کہو تاکہ محفل مجلس برکت نازل ہوئے، رحمت نازل ہوئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ کون نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات اندر اور صحابیات اندر سب تو بڑی عالمان ہے، جن رسول اللہ دے گھر اندر رہ کے پڑھیا بھی ہے اور پھر 47 سال تک امت نو پڑھا دیاں بھی رہیاں نے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہی سمجھ لو کہ بچیاں دے مدرسے دا قیام دی بنیاد کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ امی
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ قرآن کی آندہ ہے کہ امی عائشہ دے بارے کے مومنہ دی ماں نے کہتے قرآن آندہ ہے یا نساء النبی لستن قحد من النساء، اے نبی دیاں بیویوں تو ہاڑے ورگی زمانے عورت ہی کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بھوک لگی ہے اور بھوک دی وجہ تو غشی دے دورے پہ رہنے اس حالت دے اندر مدرسہ چلے مدینہ طیبہ اندر طلبہ دی حالت کیے، طلبہ دی کیفیت کیے۔ سیدنا ابو ہریرہ نو حضور نے ویکھ اس حالت کیفیت نو اپنے گھر لے گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کھان نو چیز ہوئے، پین نو چیز ہوئے، محبوب جی کوئی شے نہیں، ہاں ایک پیالے اندر تھوڑا جہا دودھ پیا ہے، وہ تواڈے واسطے کہ تو تحفہ آیا ہے، ہدیہ آیا ہے تے میں انہوں رکھے ہوا تواڈے واسطے سنبھال کے۔ آپ نو ہی بھوکے، امی عائشہ نو ہی بھوک کے، پہلے خیش نہیں پہلے درویش نے، مل کے کہو پہلے خیش نہیں پہلے اولاد نہیں پہلے درویش نے، پہلے بیوی بچے نہیں پہلے درویش نے۔ اتھے توڑا ایمان محفوظ ہے، اتھے توڑا عقیدہ محفوظ ہے۔ یہ توڑے سپیشل ڈاکٹر بن رہے ہیں، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے جڑا توڑے کنہ دا علاج کرے گا، ایک اکھان دا علاج کرے گا، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے جڑا توڑے وجود دا علاج کرے گا۔ یہ او حکیم و ڈاکٹر بن رہے ہیں جنہاں توڑے دل دا علاج کرنا ہے، دل دیاں بیماریاں نو باہر کٹ کے رکھ دینا ہے، شرک دی بیماری، کفر دی بیماری، بدعت حسد بغض دیاں ساریاں بیماریاں، اے سپیشل توڑے دل دی صفائی ستھرائی لئی کیڑا دل؟ اللہ من ات اللہ بقلب سلیم، جنہاں توڑے دل دی ہر بیماری دا علاج کرنا ہے، جتھے توڑے ایمان دا تسا اپنے کاروبار کرنا ہے، انہاں توڑے ایمان دا تحفظ کرنا ہے، تسا اپنے معاملات چلانے نے، انہاں توڑے عقیدے تے ایمان دا تحفظ کرنا ہے، رات اندر بھی دن اندر بھی۔ سنیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ پھر دودھ دا پیالہ، جی محبوب جی دودھ دا پیالہ آیا ہے، محبوب عائشہ نے بھی کہہ سکتے سن تسی پی لو تے تھوڑا جے ہے، این بھی فرما سکتے سن تے میرے جوگا میرے تو علاوہ اور کسے جوگا نہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ جا سارے صحابہ کرام نو بلا کے لیا، 70 کے 70 طلبہ اصحاب صفہ سب نو بلا کے لیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ نو بلا لیا ہے، 70 دے 70 نو بلا لیا ہے، ایک نو نہیں دو نو نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرما دینے میں دودھ دل ویکھاں تے اپنی بھوکل ویکھاں تے ادو حضور دا حکم سی سارے انو بلاؤں۔ آ جاؤ مولانا حبیب الرحمان ساجد صاحب، آ جاؤ تشریف لے آؤ۔ اللہ تھوڑا آنا قبول فرمایا۔ حضرت پروفیسر صاحب بھی آئے، پروفیسر عبدالغفار صاحب، اللہ آنا قبول فرمائے۔ آج تو سی انشاءاللہ آخری مقرر ہو بابو ماشاءاللہ۔ ہاں جی بیٹھ تسلی۔ یہ میرے بچپن دے دوست نے سیدنا ابو ہریرہ، شاباش شاباش رہے، مدر اسلام صاحب بھی آگئے، تسی پھر بھی نہ بولے۔ سیدنا ابو ہریرہ، ذرا مل کے پیار محبت کی دنہ کہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ سارے صحابہ کرام طلباء دین اصحاب صفہ جڑے مسجد نبی اندر پڑھنے والوں سارے نو بلاؤ، سارے نو بلایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جے تسی خرچہ بند کر دو، امداد بند کر دو، یا کسے پاسو تعاون مدرسے نو نہ آوے۔ پورے 20 سال ہو گئے ساڑھے ملک مدرسے دے خلاف مہم چلیاں، شروع تو تے ابو جال تو چل دی آ رہی ہے، لیکن ساڑھے ملک سب تو زیادہ مشرف دور شروع ہویا سی، پا مدرسے نہ دیو، مدرسے نہ دیو، مدرسے نہ دیو، جیڑا مدرسے دے سی وہ دے کربار ویکھیا ویسی، وہ دے کل پوچھیا ویسی، انہیں کتھو لے آئے تے کیویں لے آئے، تے بندے آندے جی ساڑھی رسید نہ کٹائے پر پیسے لے لو، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کہ مدرسے نہیں دینا، پھر اگے آبا تسی جناب سہریاں دیو، افطاریاں دیو، ہسپتال چلاؤ، جناب تسی ڈسپنسریاں چلاؤ، تسی اے کرو، مدرسے نہیں، ہسپتال جناب تسی دسترخوان چلا دو، چوکاں تے چراواں تے گلیاں تے نشیاں نو کھواؤ، لیکن مولویاں نہیں جے دینا، مدرسے نہیں جے دینا۔ اے کہیں وے کیوں دسترخوان تو شہر جاؤ گے تے سڑکاں دے لوگ کھا رہے ہو، بے نماز تے بے دین تے انتھوتے تے نہ نان دا پتہ ہے نہ اسلام دا پتہ ہے، وہ کھا رہے ہو سن طلبان نہ دے سن۔ میں کہیں دو سنانا با دسترخوان جڑا مدرسے لگے ہویا پقیدہ ترین بچے، نمازی بچے، 24 گھنٹے قرآن پڑھنا لے بچے، او کھا سن، او دا ثواب زیادہ یا دا ثواب زیادہ؟
وہ دسترخوان چلتا پیا جیڑا انہوں بند کرن لگے ہو اور راتی کھڑکا کھڑکا کے جناب افطاریاں تے سہریاں وانڈ رہے ہو سن اے کھاؤ اے کھاؤ اے کھاؤ اے کھاؤ نہیں تو ان لوڑ تے تامی ساڑھے کو لے لو تسی دیو تے تسی ہی کھاؤ تاکہ مدرسے اندے اخراجات معاملات رکن تنگو ون پریشانو ون توجہ ہے نا ناراض نہیں ہو رہے ہو جاؤ تو کی کر لے سو میں تو 40 سال ہو گئے یہی تے جدو سچی گل کرنا ہو تو بندے ناراض ہو جاندے چلو ہو جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں تسی میرے حال ذرا ویکھ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حضور فرما سکتے سن کہ باہر دسترخوان لائیے جڑے گلی جو لنگ دے پہن انہوں نے کھوائیے حضور نے فرمایا اصحاب صفہ لئی طلبائے دین لئی بلاؤ ابو ہریرہ سب نو سارے آگئے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ پلا انہوں نے دودھ پلا یہ تسی بند کر چھڑے سو نا مدرسے نو دینا جڑا بندہ ناراض ہوئے نا مولوی نے سب تو پہلے وہ منتھلی بند کر میرا بھی ان تجربہ ہو گیا جڑا ناراض ہو سی نا تو دے خلاف تو مسئلہ چا کرو وہ آگسی اتھے مسجد بیٹھے نیت کر لیندہ ہے با پتر جے میں ان منتری تین دے گی ہوستا تو یہ سمجھا وہ منتری سانوں دیندہ ہے وہ مدرسے دی بند کرے تے جے تھوڑا جے کاروبار مندہ ہویا ہے نقصان ہویا ہے باقی سارے خرچے جاری مسجد علی مدرسے علی منتھلی بند ہو وہ پہلے اللہ علیہ جاری رکھ جس نے دینا ہے وہ دا بند کی تھی کھلوتا ہے پھر جنہ نہیں دینا انہوں نے دیتی کھلوتا ہے اپنے خرچے بند نہ کرے سی تنگ نہ ہو سی خراب نہ کرے سی انہوں نے کلوز نہ کرے سی فضول خرچیاں نہ کرے سی مدرسے تے مسجد جڑا فنڈ ہے انہوں سب تو پہلے بند کرے سی نقصان ہوئے تاں بند ناراض ہوئے تے تاں بند جدو بند ہوندہ ہے پچھلا سارے انجی ضائع ہو بندہ ہے کہ میں تیرے واسطے دیندہ اس اللہ واسطے دیندہ ہی نہ سی تیرے منہ نو دیندہ سا تیرے چہرے نو دیندہ سا تیری وجہ تو دیندہ سا تو نہیں تے پھر صدقہ بھی نہیں ہے خیرات بھی نبی علیہ السلام ابو ہریرہ سب نو بلاؤ بلایا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ پلاؤ فرمایا محبوب جی ٹھیک ایک نے صحابی نے پلایا ہے سیدنا ابو ہریرہ فرمایا میں اگے ہو کے ویکھیا دودھ وچ کمی کوئی نہیں مینوں خوشی ہوئی بھئی اے نہیں ہو مکدا اے نہیں ہو گھٹدا اللہ طلبا لئی انج اسمان تو برکت نازل فرماندے نے دوجے ساتھی نے پیتا پھر نہیں گھٹیا پھر تیجے 70 صحابہ کرام پی گئے نبی علیہ السلام نے آپ بھی نہیں پیتا اہل بیت نے بھی نہیں پیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سارے رج گئے نے سیر ہو گئے نے جی محبوب جی فرماؤں تسی پی لو یا رسول اللہ تسی فرمایا نہیں پہلے درویش پھر خیش پہلے درویش پھر خیش فرمایا خیش بات دے اندر فرمایا نہیں ابو ہریرہ تسی پیو سیدنا ابو ہریرہ نے پیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہور پی لے ہور پیتا ہے فرمایا ہور پی لے فرمایا محبوب جی ہون تے میرے ناخنہ دے بچوں دودھ نکلن لگ پیا تری تے جناب نکلن لگ پئیے رجے ہویا میں محسوس ہو رہا سیر ہو گیا ہون زیادہ اس تو میں ایک گوٹ پین دی سکت نہیں آپ نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ فرمایا میں ویندہ رہا نبی علیہ السلام نے اتوں پھر ہوٹ رکھ کے آپ پیتا جتوں میں پی رہا سا تے صحابہ کرام پی رہا سن انہاں درویشان دا جھوٹ کون پی رہے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے دور دے بہترین لوگ کون نے نبی علیہ السلام دے دور اندر بہترین کون سن خیر القرون کرنی خیر الناس کرنی نبی علیہ السلام بہترین لوگ میرے زمانے دے نے یعنی صحابہ کرام ان ساڑھے زمانے دے بہترین لوگ کون نے اس زمانے دے بہترین اوہی سن صحابہ کرام تے ہن جڑے خیر دے لفظ رسول اللہ نے انہاں واسطے بولن او ان طلبہ واسطے بھی حضور دے الفاظ موجود ہیں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو اڈ جو بہترین لوگوں نے جڑے قرآن پڑھ رہے ہیں تے قرآن پڑھا رہے ہیں بلکہ اینج کہیے کہ ساری امت مجموعی طور تے رسول اللہ قرآن نے کیا ہے کن تم خیر امہ ساری تسی امت بہترین ہو لیکن بہترینہ جو بہترین کون خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ان مدارس دے اندروں نکلنے والی شخصیات نہیں پوری دنیا چ انقلاب برپا کر دیتا ہے صحابہ کرام کو پڑھ لیجئے پھر تابعین کو پڑھ لیجئے پھر تبع تابعین کو پڑھیے پھر محدثین کرام کو پڑھیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
مدرسے جو نکلنے والی شخصیات کیسیاں کیسیاں نے، انہاں پھوڑا تے صفوں تے بہ کے نکلنے والی کیسی کیسی شخصیات گزریاں نے۔ امام احمد بن حنبل نو پڑھیے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نو پڑھیے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا انقلاب برپا کیتا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دے زمانے اندر بادشاہ دا دل آگے عورت تے نکاح کرنا، ویکھیا پچھیا تے وہ عورت منکوہ سی، شادی شدہ سی۔ بادشاہ کہنے لگا اے سنو زبردستی طلاق لے کے دنال میرا نکاح کیتا جائے۔ لوگ کہنے لگے زبردستی طلاق کیوں ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے کسے مولوی کولو کسے کولو فتوہ لے لو، لبن لگ پہ مولوی۔ تو انہیں پتہ ہے پھر جویں دے مولوی چاہی دے ہون ہر دور اندر، ہر دور لب دیں یا نہیں لب جے ہو جے تو ان چاہی دے ہو۔ جس قسم دے حکومت نو مولوی چاہی دے انہوں راتوں رات لب جاندے نے، اکٹھے ہو جاندے نے، جو فرمان او ساندے نے سویرے انجی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے، اور رات نو مولوی لپن لگے تھے بھی لب جاندے نے، اس دور اندر بھی لب جاندے سن، اس دور اندر بھی لب جاندے نے۔ جیڑا موقف تسا بیان کروانا ہوئے، جے سویرے تسا جناب امریکہ دے حق جنارے لوانن تراتی مولوی لب جا سن، جے ایران دے حق لوانن تے پھر بھی مولوی لب جا سن۔ جس قسم دے تو انہوں چاہی دے ہونگے، اس قسم دے حکومت انہوں لب جاندے نے، رات انہوں لپن لگے، قاضی صاحب لب گئے، انہیں کہا جی بادشاہ دا دل لاگے ایک عورت دے، ادھر نکاح کرنا چاہندے ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ دے شوہر طلاق نہیں دیندہ، وہ دے کل زبردستی طلاق لینی ہے، زبردستی طلاق ہو جاندی ہے یا نہیں، فتوہ چاہیے ہے۔ قاضی صاحب فرمان لگے میں نو کی لبے گا، میں نے بھی تو کوئی شاید ہو نا، آخر میں جی عدتی نکاح جائز کرنا توجہ تو میں نے بھی تو کوئی دیو نا۔ کہنے لگے تو آنو چیف جسٹس بنا دے آنگے، انہیں کہا جی چیف جسٹس بناؤ تے جائز ہے، حل لمی پا دیں، سمجھے ہو نا حل لمی پانا، تو مولوین بارے بڑا زیادہ کی تو نسخے حل لمی پا دینے، جویں کہو اویں ہو جائے گا۔ جناب کہنے لگے طلاق جبری ہو جاندی ہے، جبری طلاق لے لو تے نکاح کر لو، تے ایک پورے ملک اندر پوری سلطنت اندر ایک شخص کھڑا ہویا ہے، سارے بگ گئے، سارے جگ گئے، ایک ہستی کھڑی ہوئی امام مالک رحمہ اللہ جے نہ کھڑے ہوندے اج توڑیاں عزتاں محفوظ نہ رہنیاں، پوری دنیا چ انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں جبری طلاق نہیں ہو سکتی، یہ جبری طلاق ہوئے تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا یہ حرام ہے، جبری طلاق نہیں، بادشاہ دا عمل ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کھڑے ہوں گے جیلے پا دیتے گے، جے امام مالک کھڑے نہ ہوندے مفسرین محدثین نے لکھے ہے، علماء امت نے لکھے ہے، کسے بندے دی عزت محفوظ نہ رہندی، جیڑا بندہ جس عورت نو ویندا نکاح کرنا چاہندا بندوق دی نوک تے طلاق لے کے ادھر نکاح کر لینا، طلاق زبردستی ہو جاندی، لیکن امام مالک کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں جبری طلاق نہیں ہو سکتی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نو جیلے پا دیتا گیا، پھر جیل اندر کافی عرصہ رہے، پھر باہر نکالے گئے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا گیا پوچھ جناب جلاق دیو، جناب جبری طلاق دا فتوہ دیو، فرمایا نہیں ہو سکتا، فرمایا تو داڑھی شہید کر دیتی جائے گی، فرمایا نہیں ہو سکتا، فتوہ نہیں ہو سکتا، تو گدے دے چڑھا دیتا جائے گا، فرمایا فتوہ غلط نہیں ہو سکتا، توڑے منہ تے کالک مل دیتی جائے گی، سیاہی مل دیتی جائے گی، فرمایا غلط فتوہ نہیں ہو سکتا، گدے تے چڑھا دیتا گیا، گناہ تے منہ تے سیاہی مل دیتی گئی اور داڑھی مبارک شہید کر دیتی گئی، اور گدے تے چڑھا کے مدینے دے گلیاں پھرایا جا رہا ہے، تشدد کیتا جا رہا ہے، شاید من جان، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی حالت اندر اسی کفیت اندر چل دے جا رہن، گدے ہوتے سوارن، لوگ تماشا پہ ویندن۔ امام مالک فرمان لگے او مدینے دے لوگوں جیڑا من جان دے ہوتے جان دے، جیڑا نہیں جان دا ہو پھر من جان لوے پہچان لوے، میں مالک بنا نہ سا، میں امام مالک ہاں۔ اے لوگوں مدرسیاں نے کمال کر دیتا ہے، مدارس
مدارس نے ہی توڑے ایمان نو بچایا ہے، مدارس نے ہی توڑی عزت نو بچایا ہے، مدارس نے توڑی غیرت نو بچایا ہے، مدارس نے ہی توڑی عزت دیا ہے، توڑی پگڑی دی دستار دی عزت دا خیال رکھیا ہے، توڑی دستار اونچی ہے تے مدارس دی وجہ تو جڑی تن دنیا اندر پردہ نظر آندا ہے بی بیاں نال، یہ مدارس دی برکات نے، جڑی داڑھی تو نظر آندی ہے مردانی، اے جناب مدارس دی برکات نے، جتنا حیا، جتنا علم، جتنا عقیدہ، جتنی توحید سنت نے اس وقت دنیا نظر آ رہی ہے، علماء حق، علماء اہل سنت، علماء حدیث دی محنت اور قربانیاں نے تواڈیاں عزتاں بھی محفوظ نے، تواڈیاں غیرتاں بھی محفوظ نے، توحید بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، ایک ایک حدیث محفوظ ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اللہ کی قسم مدارس ہون دے باوجود جڑی بار افراتفری تے شرک تے بدعت تے خرافات نے تے جے ہوون ہی نہ تے پھر دسو کی حالت ہویا، کسے نو اپنی بہن تے ماں دی تمیز بھی نہ ہویا، جے مدارس نہ ہوندے، علماء نہ ہوندے، کسے نے اپنی عزت دا پتہ نہ ہویا، کسے نو اپنی غیرت دا پتہ نہ ہویا، نہ نہاون دا پتہ ہویا، نہ طہارت دا، نہ پاکیزگی دا، کسے شے دا نہ پتہ ہویا۔ علماء نے جنہ تواڈے دروازے تے آ کے ایک ایک جناب من دانے منگ کے تے ٹوپا ٹوپا دانے دا منگ کے تے تواڈے کول پیسے منگ کے تے جناب NGOs دی صورت اندر مدرسے بنا کے بیٹھ گئے نے، تواڈے تانے بھی سہ، تواڈے مولوی کھوایا، ملا کھوایا، درویش کھوایا، اور جڑے تواڈی زمانہ جملے آندے سن سارے کھوائے تواڈے کولوں جناب، چور کھوایا، بے ایمان کھوایا، خائن کھوایا، جے سائیکل لئیے تے کتھوں آئیے، جے موٹر سائیکل آیا تے کتھوں آیا، جے گڈی آئیے تے کتھوں آئیے۔ تو بادشاہ وقت صدر وقت جڑا پاکستان ہے انہوں گڈیاں ملیاں سرکاری، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، انہوں جناب سرکاری تنخواہ ملی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، کسے محکمے تواڈا پتر بھرتی ہو گیا فوج دے اندر، انہوں کار تے پلاٹ ملیا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، کسے کمپنی تواڈا بچہ بھرتی ہویا ہے، موٹر سائیکل تے کار ملی ہے پورے علاقے اندر چکر چاہ جناب مارن واسطے، سیل کرن واسطے، تے تسی فخر نہ دو بچے نو اے مل گیا ہے، بچے نو اے مل گیا ہے، انہوں کمپنی نے کار دے چھڑیے، جے عالم آیا ہے مدرسے اندر، جے انہیں موٹر سائیکل کار خریدیے تو ہاڑے نہ رابطے واسطے توڑی خوشیاں جان لی، توڑے غمیاں جان لی، جناب دوستہ مدرسے دے بچیاں دے والدین دے خوشی غمی اندر جان لی، جدوں ایک مدرسہ بن جانا ہے اس ویلے ہزاراں بندے اس مدرسے نال جڑ جاندے نے، خوشی اندر بھی غمی اندر بھی، انہاں ساری چیزوں نو کور کر کے جے بندہ عالم لے آوے تان کرتے ہو کہ اتھوں اے کتھوں لے لئیے، کیویں فنڈ دے وچوں اے چیز لے لئیے، یہ کمپنی چو لوے تے جائز ہے، جے مدرسے دے فنڈ چو مدرسے واسطے کوئی سائیکل موٹر سائیکل گڈی لوے تو اعتراض ہو جانا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں توڑے دل و دماغ اندر بھر دیتیاں گئیاں نے، گند بھر دیتا گیا ہے کہ جناب مدرسے چور نے، علماء چور نے، اللہ دا واسطہ ڈریے، اللہ کو ڈریے، حیا کیجئے۔ نبی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایویں درس حدیث دے رہے سن، ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ اس دور دیاں کرامتہ اکثر میں مندہ تے نہیں، حضرت سید ابو الکلام فرمان دل، لیکن میں ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے، حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایویں حدیث دا درس دے رہے سن تے ایک عورت دی عادت سی، جدوں درس حدیث دے ونا تو کوڑا سٹ دیندی آئی، جناب حضرت شیخ نے بڑا روکیا، منع کیتا، پیغام دیتا، عورت باز نہ آئی، بغض مسلک دی وجہ تو، بغض توحید دی وجہ تو، بغض سنت دی وجہ تو، تے ایک دن ایویں بیٹھے بیٹھے تو کوڑا سٹے ہے، تے شیخ نے اے سید نے ویکھیا نذیر حسین محدث دہلوی نے تے فرمایا تینوں روکیا تے آئی، تو باز نہیں آئی، دا مطلب اللہ ہی تینوں روکے گا، بس کہن دی دیر سی چھت تو گری تے عورت ہلاک ہو گئی، بد دعا تو بچیا کرو، اللہ دی قسم ان علماء نے مارا کھتیا نے، تکلیفاں برداشت کیتیا نے، دکھ اٹھانیت کڑیاں تے جیلاں برداشت کیتیا نے، کیڑے کیڑے علماء کرام نے پڑھیے تاریخ دے اندر، سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ تو ہاڑے واسطے کوڑے کھا رہے نے، توڑی عزت واسطے، توڑی غیرت واسطے، توڑی بچیاں دی عزت واسطے، توڑے گھر دی توڑے دستار دی عزت واسطے، اگر امام مالک اس وقت کھڑے نہ ہوندے تے ایک قانون بن جاندہ کہ جبری طلاق بھی ہو جاندی ہے،
ہر سردار جاگیردار اٹھدا جبری طلاق لے کے بچیے نہ نکاح کردا امام مالک کھڑے ہو کے فرما دنے میں گدے تے سوار ہیں مار کھائی جا رہے ہیں منہ تے کالک تے سائی ملی ہوئی ہے تے نال کہندے کی جا رہے ہیں جڑا میں جاندہ ہے وہ تے جاندہ ہے جڑے میری حالت دی وجہ تو میری پہچان چہرے دی جو ختم ہو گئی ہے منہ تے سائی جو ہے میں امام مالک میں آنا جبری طلاق نہیں ہوندی جبری طلاق نہیں ہوندی جڑا میں منوانا چاہتا وہ داڑھی مونڈ کے منوانا چاہے نہیں میں مننا گا کوڑے کھا کے کبے کہ میں من جاواں میں نہیں مننا گا یہ میں منوانا ہے تے قرآن دی آیت پیش کرو مصطفیٰ دی حدیث پیش کرو یہ ہے ائمہ کرام یہ ہے علماء کرام جن کے تم نام لیوا ہو جن کی روحانی ایمانی اولاد ہو تم ان کے دین اور ان کے مسلک منج کی حفاظت کے لیے یہ مدارس ہیں اور انشاءاللہ آج بھی ہیں قیامت تک رہیں گے امام احمد بن حنبل کو پڑھ لیجئے وقت کے حاکم نے بھی کہہ دیا مولویوں سب نے کہہ دیا قرآن مخلوق ہے قرآن اللہ دا کلام نہیں حضرت امام احمد بن حنبل کھڑے ہوں گے قرآن نہ رہتا قرآن کی حیثیت نہ رہتی اگر احمد بن حنبل کھڑے نہ ہوتے فرمایا نہیں قرآن کلام اللہ لیس بمخلوق نے مخلوق نہیں یہ اللہ دی صفت ہے کلام اللہ یہ اللہ دا کلام ہے جنہوں اللہ پاک نے صوت دے نال تے حروف نال خود کلام فرمایا ہے یہ دے کلام نو جبریل علیہ السلام نے سنے ہے پھر وہی کلام میرے مصطفیٰ کو لایا ہے یہ مخلوق نہیں ہے یہ اللہ نے سنو پیدا کی توبہ نہیں یہ اللہ نے کلام فرمایا ہے یہ صفت قرآن اللہ پاک دی یہ او دی کلام صفت لہذا ہے صفت الہی ہے لیکن وقت حاکم بھی نہیں مننا احمد بن حنبل رحمت اللہ نو جیلے پا دیتا گیا کوڑے روزانہ لئی مقرر کر دیتے گئے لکھا ہے علماء امت نے اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کے پشت پر مارے جاتے ہاتھی برداشت نہ کرے جتنے کوڑے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے برداشت کیتے جدوں سویرے کوڑے مارن واسطے لے آیا جانا تے انج جیلہ دے وچوں باہر نکل دے کوڑے کھان لئی اگے بیرک دے جیل دی بیرک دے ڈاکو ایسی او دے کولوں لنگ دے تو آواز دے دا احمد بن حنبل ڈولی نہ میں چوری کرن تو بعد نہیں آیا کوڑے کھا کے تے تو اللہ واسطے جیل اندر آیا ہے قرآن واسطے قرآن دی حرمت واسطے قرآن دی عزت واسطے اے احمد بن حنبل ڈولی نہ جدوں رہا ہوئے امام احمد بن حنبل تے دوبارہ انہوں دے زخمانوں ویکھیاتی اندر پیپ تے جناب گند پہ گیا پھر انہوں دے وجود نو کھولیا گیا دوبارہ گند نکال کر کے پھر انہوں دا آپریشن کر کے سی دیتا گیا امام احمد بن حنبل روزانہ اس ڈاکو واسطے دعا کردے سن اللہ اس تے رحم فرما بچہ پوچھ دے امام ابا جی تسی ڈاکو واسطے کیوں دعا کر دے ہو فرمایا بیٹا اگر ڈاکو نہ ہوئے آتے میں نہیں سی استقامت جو رہنا وہ من حوصلہ دینا آئی کہ میں کوڑے کھانا چوری کرنا ڈاکے مارنا پھر رہا ہو جانا پھر ڈاکے مارنا پھر جیلے آ جانا میں ڈاکیاں تو بعد نہیں آیا تے تو دین واسطے آئے اسلام واسطے آئے یہ علماء ہے جنہوں نے کوڑے کھائے یہ علماء ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو پڑھیے جس نے یہ فتوہ جاری کیا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہیں یہ ابن تیمیہ اس مسئلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے مارا لوگوں نے برا کہا لوگوں نے لکھا لیکن ابن تیمیہ اپنے موقف پر مسلک پر منہج پر کھڑے ہو گئے جس پر آج پوری دنیا کے اہل الحدیث کھڑے ہیں یہ ہے ابن تیمیہ کی استقامت یہ ہے امام مالک کی استقامت یہ ہے احمد بن حنبل کی استقامت جو یا آگے پڑھیے یہ جو ہندوستان پاکستان میں مسلک اہل حدیث پھیلا ہے اس کے پیچھے غزنوی خاندان کی وہ قربانی ہے سید عبداللہ غزنوی جن کی نسل پاک سے سید داؤد غزنوی پھر سید ابو بکر غزنوی جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بنیادی بانی اور امیر تھے سید داؤد غزنوی یہ غزنوی خاندان کہاں سے کابل سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا وقت کے حاکم نے کہا
کہا تھا کہ کابل میں رہنا ہے، افغانستان میں رہنا ہے تو رفع الیدین چھوڑنا پڑے گا، اور نماز کے تشہد میں جو تم انگلی کے اشارے کرتے ہو، یہ ہمیں اشارے ہمارے پورا کابل گھوم جاتا ہے ایسے اشارے پر، ہمارے علماء نہیں مانتے، ہماری فقہ نہیں مانتی، ہمارا مسلک نہیں مانتا، رفع الیدین چھوڑ دو اور تشہد میں انگلی ہلانا چھوڑ دو، نہیں تو انگلی کاٹ دیں گے یا ہمارا ملک چھوڑ دو۔ سید عبداللہ غزنوی نے کہا تھا، اپنے سامان کو خچر پہ رکھ کے کابل سے باہر نکل کے کہا تھا، اے کابل کے حکمران، ملک چھوڑ سکتا ہوں، محمد کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مدارس جنہوں نے تمہارے دین اور ایمان اور تمہاری محمدی نماز کی حفاظت کی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں مسجدوں سے نکالا گیا اور مسجدوں سے دھکے دے کے باہر نکالا گیا۔ یہ تمہارے قریب سرگودا میں پڑھیے، چھاوریاں میں، یہ شیخ بھی وہاں کوٹ بھائی خان میں رہے، کل طویل عرصہ رہے، شیخ حبیب الرحمن ساجد صاحب، وہ ہمارا ایک بزرگ جس نے دیوبند کی مسجد میں اونچی آمین کہی تھی، حج کرنے کے بعد واپس آئے تو مولویوں نے کہا یہ آمین ہم نہیں سن سکتے، نہیں برداشت کر سکتے۔ اس نے کہا میں آمین نہیں چھوڑ سکتا، آمین کہتا رہا، آخر کا دھکے دیکھ کے اس کو مار کے مسجد سے تشدد کر کے داڑھی کو اس کی کھینچ کے بال پٹ کے اس کو نکال دیا گیا۔ پھر اس نے پرچہ درج کیا، عدالتوں میں کھینچے، مولوی آئے، جج نے کہا یا حدیث پیش کرو جو اس نے عمل کیا وہ سنت کے خلاف ہے یا تمہیں میں جناب جرم میں سزا دوں گا۔ وہ سارے آئے، بابا جی سے معذرت کرنے لگے، اس نے کہا معاف بھی کرتا ہوں، معذرت بھی کرتا ہوں، مسجد میں الگ بنا لوں گا، لیکن تمہاری رہائی کے بعد جب تم آؤ گے اپنی مسجد میں، ایک نماز تمہاری مسجد میں پڑھوں گا، اونچی آمین کہوں گا، تم برداشت کرو گے، پھر اس مسجد کو چھوڑوں گا دنیا کو بتا کے کہ یہ تمہارے مولوی مان گئے، یہ سنت ہے، پھر نکلوں گا۔ بابا جی نے ایسے ہی کیا، جاؤ پڑھو شاہ اسماعیل کی خدمات کو، جاؤ پڑھو سید احمد شہید کی خدمات کو، اگر نہ سمجھ آئے تو ماضی قریب میں پڑھو علامہ احسان لیزری شہید رحمت اللہ علیہ کو، جس نے تمام باطل فرق پر کتابیں لکھ دی اور رافضیت کو چنے چبا دیے، جس کا آج تک جواب نہیں آ سکے، اور حضرت علامہ یزدانی کو اور علامہ حضرت علامہ شہید کو قلعہ لچمن سنگھ میں شہید کر دیا گیا۔ اور شہید کرنے والے کون تھے؟ یہی جن کے لیے آج دعائیں کر رہے ہو، بدبخت یہی ایران ملک تھا جس نے علامہ احسان لیزری کو شہید کروایا، یہی وہ ملک تھا جس نے صحابہ کرام کے خلاف بے شمار کتابیں لکھ کے ہمارے ملک میں پھیلائی، یہی وہ ملک تھا جس نے شام میں سنیوں کا قتل عام کیا، یہی وہ ملک تھا جس نے یمن کے باغیوں سے حملے کروائے سعودی عرب پہ، یہی وہ ملک تھا جو حرمین شریفین پہ حملہ اور رولا اور شور شرابہ جلسے جلوس نکال کے وہاں بدامنی پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم اس ملک پہ قبضہ کریں، لیکن سن لو یہ بھول ہے، سعودی عرب آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ایک ایک ملک اہل سنت کے اندر اس نے وہ خون خرابہ کیا کہ اللہ کی پناہ، صحابہ سے دشمنی اس قدر کہ آج بھی وہ بندرگاہ، وہ گزرگاہ سمندر میں ابنائے ہرمز جسے کہا جاتا ہے جو بند کر دی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہی ہرمز جس کی یاد میں یہ نام رکھا ہوا ہے، یہ کافر تھا اور مجوسی تھا جس کو سیدنا خالد بن ولید نے آ کے شہید کیا، لیکن یہ بدبخت آج اس کے نام کو زندہ کر کے، کافر کے نام کو زندہ کر کے بیٹھے۔ یہ ہے وہ بدبخت
کہ جس سیدنا عمر فاروق کو ابو لولو فیروز نے شہید کیا تھا، اس کافر کی یادگار اور دربار اور مزار بنا کے ایران میں بیٹھے ہیں، جسے حرم کہا جاتا ہے، جانتے ہو حرم بیت اللہ ہے، یہ اس کی یادگار کو جو خودکشی کر کے کافر مدینے میں مر گیا، اپنا وہ چھرا جو سیدنا عمر کو مارا تھا وہی اپنے پیٹ میں مار کے مر گیا خودکشی کر کے، لیکن اس کی یادگار عمر کے بغض میں، عمر کی دشمنی میں جناب آج تک اس کی یادگار بنی ہوئی ہے، جس کے اندر ایران زواری پہ جانے والے اس کو حرم کہتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں۔ وہ ایران جس میں مالک اشتر کے نام پہ یونیورسٹی بنائی گئی، جس نے میرے عثمان کو شہید کیا تھا، یاد رکھیے سارا زمانہ بھی ادھر چلا جائے ہم نہیں جا سکتے، نہیں جائیں گے۔ جو صدیق عمر عثمان امی عائشہ اور سیدنا امیر معاویہ کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، یہ شخصیات ہماری ہے۔ جو صدیق کا وفادار نہیں ہے، امیر معاویہ کا وفادار نہیں ہے، جو حضور کے گھرانے کا وفادار نہیں ہے، وہ ہمارا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ تبھی حضور فرما گئے تھے کہ بیت اللہ سے یعنی عرب سے امام مہدی آئیں گے اور ایران سے دجال آئے گا۔ حضور نے فرمایا وہ یہودیوں کو لے کے عرب میں داخل ہوگا، آگے میری امت کا قبیلہ بنو تمیم بیٹھا ہوگا جو اس کو دھکیلے گا پیچھے، اور فرشتے عرب کی اور حرمین کی حفاظت کے لیے، حرمین کے تحفظ کے لیے مکہ مدینہ کے راہوں پر فرشتے اتر آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کو دھکیل کے دجال کو شام میں لے جا کے انشاءاللہ مہدی جو اہل سنت کا امام اور خلیفہ ہوگا، اس کی موجودگی میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے، اور ملک شام دمشق کی اس مسجد کے منارے پر جس کے ہاتھوں وہ دجال قتل ہوگا، یہ ایران سے نکلے گا، ایرانیوں کو ساتھ لے کے وہاں جائے گا۔ آج بھی یہودی اصفہان ایران میں موجود ہے، سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں ہے، اس کے بعد اصفہان اور ایران میں ہے۔ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، یاد رکھیے ہماری دعا پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے اداروں کے لیے ہے، ہماری دعا سعودی عرب کے لیے، سعودی عرب کے اداروں کے لیے، حرمین شریفین کے لیے۔ سعودی حکومت کو ہم حرمین کی باڑ سمجھتے ہیں، اور عرب ممالک اسلامی ممالک کے لیے جس کے خلاف امریکہ اسرائیل ایران نے مل کے یہ چال چلی ہوئی ہے۔ 15% حملے ادھر کرتے ہیں جہاں کہتے ہیں کہ یہاں کر دو یہاں کر دو تاکہ بندے نہ مریں، اور باقی اسلامی ممالک میں حملے کرو۔ چال کو سمجھیے، چلاکی کو سمجھیے۔ یہ یہودیت جو ہے، رافضیت، یہ ایک ہے، ان کی اول تاریخ بھی ایک ہے، آج بھی تاریخ ہے۔ یہ گٹھ جوڑ ہے جو اسلامی ممالک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے ہلاک کر دے، اور اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے اداروں فوج کی حفاظت فرما، سعودی عرب کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ اللہ اس گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دے، اسرائیل اور امریکہ کو برباد کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے ہماری جماعت کے نامور مقرر، ہماری جماعت کا فخر، محترم جناب سید محمد سلطان شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مدارس کی اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی اہمیت پر، مدارس کی اہمیت پر گفتگو فرما رہے تھے۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ملک بھر میں جو خدمات مسلکی حوالے سے، جماعت کے حوالے سے یہ سر انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں اللہ برکتیں فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے۔